محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی. یا اللہ تو قرآن کو ہمارے دل کی بہار، ہمارے سینے کا نور، ہمارے غم کو دور کرنے والا اور ہمارے پریشانیوں کو لے جانے والا بنا دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟
جمعے کا دن ہوتا ہے اور جمعے کے دن بہت سے کام، بہت سی تیاریاں ہوتی ہیں، آ، اور آپ لوگ ڈفرینٹ ٹائم زون سے ہیں، تو کہیں جمعہ ہو چکا ہے اور کہیں جو ہے ابھی جمعے کی تیاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دن جو ہیں مبارک کریں، اور یہ ہے کہ ان میں ہمارے لیے خوب برکت ڈالیں، اور خاص کر کے جو اذکار ہیں ان دن کے اہتمام ہیں وہ ہمیں کرنے کی توفیق دیں، آمین۔ اچھا جناب، آج سیکنڈ گڈ نیوز یہ ہے کہ ہم ماشاءاللہ یہ 6 صورتیں آپ کے سامنے ہیں، ان سے گزریں گے، ان میں بہت سی پیاری باتیں ہیں ہمارے لیے سیکھنے کی، ان کو انشاءاللہ جمع کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے عمل میں ڈال دیں، ڈھال دیں۔ ہمارا جو خمیر ہے نا، ہر ایک چیز کا ایک خمیر ہوتا ہے، تو ہمارے خمیر کے اندر وہ ساری باتیں جو ہیں نا ان کو اچھے سے مکس کر دیں، تاکہ پھر یہ ہے کہ ہم ان سارے کاموں کو کر بھی سکیں اس کی رضا کے لیے۔ ایک چھوٹا سا ہوم ورک تھا، بہت ہی انٹرسٹنگ ہوم ورک تھا، اور خاص کر کے انٹرسٹنگ کیوں تھا؟ کیونکہ میرے اور آپ کے لیے وہ کرنا بڑا مشکل ہے، بینگ بینگ وومن۔ دکھائیے گا زیبا جی۔ سیلف انالیسس کا ہوم ورک تھا، اور یہ آپ نے کرنا تھا کہ میں جو ہوں دوسروں کی بات کس توجہ سے سنتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ نے اس ایکسرسائز کو کیا، بیکاز میں نے جب کیا تو مجھے بڑی انٹرسٹنگ ریفلیکشنز ملی، خاص کر کے میں نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگوں کی بات تو ہم بڑی غور سے سنتے ہیں، ان کے لیے ہم ہر چیز چھوڑ دیں گے، اور ان کی طرف ٹرن بھی ہو جائیں گے، اپنی باڈی، اپنا فیس، سب کچھ۔ کچھ کی بات جو ہے وہ ہم سرسری سے سن رہے ہوتے ہیں، کچھ کی ہم چلنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے میرے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں اور تب ہم سن رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہے کہ کچھ کی بات ہم بیچ میں ٹوک دیتے ہیں۔ تو بہت ہی انٹرسٹنگ تھا میرے لیے اس کو غور کرنا۔ تو بتائیے گا کہ آپ نے جو ہے اگر کیا ہوم ورک تو کیا آپ کا اس کے حوالے سے کہنا ہے؟ جی، کون سب سے پہلے اپنی ریفلیکشن شیئر کرے گا؟ کیا تھا آپ کا سیلف انالیسس؟ کسی نے بھی نہیں کیا؟ اچھا چلیں، اب پڑھ کے کیا خیال آ رہا ہے؟ میں دوسروں کی بات کس توجہ سے سنتی ہوں؟ یاد ہے اساتذہ کہتی ہیں کہ کبھی کبھار ہم صرف اس لیے غور سے سن رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اس کو جواب جو ہے نا وہ کیسا دینا ہے۔ جی قندیل، کہیے گا آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم میں السلام ورحمۃ اللہ ہمیشہ سے وبرکاتہ۔ عادت تھی، مجھے زیادہ تر عادت تھی بھی اور ہے بھی، کئی بار میں یعنی جب بولنا شروع کرتی ہوں تو بولتی چلی جاتی ہوں، سنتی کم تھی۔ لیکن پھر قرآن سے جڑنے کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ چینج کی ہے میرے اندر عادت، کہ مجھے سننے کا ہوا کہ ہاں میں سنوں گی تو اپنی کریکشن کروں گی اور چینج کر سکوں گی خود کو۔ تو میرے ساتھ ابھی ریسنٹلی یہ ہوا کہ کبھی کبھی میں پھر بھی اپنی اسی اس پہ آ جاتی ہوں کہ بہہ جاتی ہوں عادت سے مجبور ہو کے، لیکن میں نے سمجھانے کے طور پہ کہا، اپنے بھائی کو ایک بات کہی اور سمجھایا، لیکن اس کو میری بات یعنی ایکسپلین کرنا یا یہ کہہ لیں بیان کرنے کا سٹائل صحیح نہیں تھا، اس سے میں کہہ دیا۔ تو پھر مجھے فیل ہوا، میں نے بات کرنی بند کر دی، لیکن میں بھابھی اور باقی سب سے حال چال اور یہ سب پوچھتی رہتی تھی۔ پھر مجھے میرے ہسبینڈ نے کہا تمہارا بولنے کا سٹائل غصے والا ہوگا، اسی لیے اس کو بری لگی یہ بات اور تمہیں بھی بری لگی، تو تم اپنے آپ کو چینج کرو۔ مجھے ہوا کہ ڈیفینیٹلی اپنے بھی جب کوئی آپ کی کریکشن کر رہا ہوتا ہے تو سننا ضروری ہوتا ہے، مے بی بہت، کہ ہم ہی رانگ ہوں۔ بالکل۔ تو پھر میری جب بیٹی نے کہا، میں بات نہیں کر رہی تھی، اب پتہ چلا تھا بہت طبیعت خراب ہے، میں فون بھی نہیں کر رہی تھی بھابھی، اور ان سے ہی پوچھ رہی تھی کیسی طبیعت ہے، کیا ہے، دعائیں کر رہی تھی۔ تو پھر میری بیٹی نے مجھے کہا کہ اماں آپ پتہ ہے کس طرف جا رہی ہیں؟ آپ بڑائی کی طرف جا رہی ہیں، آپ کے اندر تکبر آ رہا ہے، یہ تکبر کی ایگو کی ہے نشانی کہ آپ بات نہیں کر رہی۔ آپ چھوڑ دیں، آپ ٹھیک بھی تھی نا، لیکن آپ نے صحیح ایکسپلین نہیں کیا، یا وہ نہیں اس کنڈیشن میں تھے کہ سمجھتے۔ آپ کو کال کر کے انہیں پوچھنا چاہیے، یہ عادت کرنی چاہیے۔ تو لٹرلی جب میں نے اس کی اس بات پہ غور کیا تو میں نے کہا وہ بالکل صحیح کہہ رہی تھی، اور میں نے جب اپنے بھائی کو فون کیا تو میرے اندر کی ساری جو یہ غصہ تھا نا وہ سب دور ہو گیا، بالکل، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ تو مجھے فیل ہوا کہ واقعی کئی بار ہم ہوتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں اور ہم دوسرے کو اپنی بات سمجھانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا ایکسپلین کرنا صحیح نہیں ہوتا، اور سم ٹائمس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے ہم ہی صحیح ہیں دوسرا غلط ہے۔ تو اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کی کیا سچویشن ہے جو وہ نہیں سمجھ پا رہا،
بعد میں بھی سمجھا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، اس ٹائم اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بالکل۔ تو میں نے یہ آپ سیکھا۔ کئی دفعہ ہم کہیں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، یا کسی پریشانی میں ہوتے ہیں، یا بیمار ہوتے ہیں، یا بہت سے کام ہوتے ہیں، یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے، ایسی فکر ہوتی ہے جو بس ہمارے دل و دماغ پہ نا ایک طرح سے حاوی ہوتی ہے، تو تب ہماری جو توجہ ہے نا بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر کوئی اہم شخص ہم سے بات کر رہا ہو، جیسے سارے بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، بچے ہیں، ہر لمحہ تو پیچھے پیچھے نہیں ہوتے ہیں۔ اگر وہ کوئی بات کہنا چاہ رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بالکل ان کی طرف متوجہ ہوں، تو اس کے لیے ہم ان ساری سوچوں کو، فکروں کو نا جھٹک کے ان کی طرف فوکس ہوں۔ اور کئی دفعہ آدھی جو زیادہ تر لڑائیوں کی وجہ ہوتی ہے نا، وہ یہی ہوتی ہے، آدھی بات ہم نے سنی ہوتی ہے۔ تو ہم آپ کو جو کہہ رہے تھے نا کہ اس پہ ذرا غور کریں کہ میں کتنی توجہ سے بات سنتی ہوں، تو کبھی کبھار ہم ہیبیچول بھی ہو جاتے ہیں کہ کوئی دو فکرے کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں او اچھا تم یہ کہنا چاہ رہی ہو، اچھا تمہاری بات میں سمجھ آ گئی ہے، تو ہم اس کو بات مکمل بھی نہیں کرنے دیتے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مطلب بس ہم سنتے ہی نہیں، ہم تین لوگ بیٹھے ہیں، ایک کی طرف منہ ہے، وہ بات کر رہا ہے، جواب ہم دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ بندہ سوچتا ہے کہ منہ میری طرف تھا، دیکھ میری طرف رہے تھے، اور جواب اس کو دے رہے ہو، تو مطلب ڈیفینیٹلی اٹینشن جو ہے وہ ڈیوائڈ تو ہو نہیں سکتی۔ تو اگر ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اگلے کو کتنا برا فیل ہوتا ہے کہ اس نے میری بات جو ہے اس کو غور سے نہیں سنی۔ تو اگر ہم کسی کو اہمیت دینا چاہتے ہیں، چاہے وہ ہمارے بچے ہوں، چاہے ہمارے پیرنٹس ہوں، کوئی پیارے ہوں، کوئی بھی ہو، کیونکہ دیکھیں ہر انسان جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے، اس کا جو بھی اسٹیٹس ہو، ہر جان قیمتی ہے۔ تو جو ہم سے کنیکٹڈ ہیں یو نو ان کو توجہ دیں، جب وہ آپ سے بات کریں ان کو توجہ دیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کہیں مصروف ہیں یا الجھے ہوئے ہیں تو پھر معذرت کر لیں، لیکن یہ ہے کہ جب سنیں تو پھر دھیان سے، غور سے سنیں۔ یہ اسکل ہے ایک، اور اس پہ انشاءاللہ کام کیا بھی جا سکتا ہے۔ اچھا یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اب آپ کا کلاس کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، کچھ آپ کو آج کا ٹائم ٹیبل بتا دیتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ ہمارا تقریباً 1.25 گھنٹے کا لیسن ہے، اس کے بعد انشاءاللہ نیلوفر باجی اس پہ جو ہے وہ ڈسکشن کرائیں گی، اس کے بعد انشاءاللہ ایک آپ کا کوئز ہے، اور دین یور دعا لسننگ سیگمنٹ انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جی زیبا، اوور ٹو یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل